کمرے کے آگے ٹنگا ہوا پردہ ہٹا کر میں تیزی سے اندر داخل ہوا۔ مجھے اپنی دوست کی تلاش تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر اس پر پڑی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اپنے سر پر بندھا کلا درست کر رہا تھا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں اس کی گوری رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ بے اختیار ہی میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میرا دوست تھا ہی اس قدر وجیہ، اور آج اپنی شادی کے روز تو وہ قبیلے کے سارے لڑکوں کو مات دے رہا تھا۔ اس کی تیاری مکمل نظر آ رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں اس کی بارات رخصت ہونے والی تھی۔ کب سے میں باہر باراتیوں کے ساتھ مصروف تھا، شادی کے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ میرے دوست کے والد مجھ پر گہرا بھروسہ کرتے تھے، اس لیے شادی کے اکثر انتظامات میرے سپرد تھے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ میرا دوست تیار ہو کر نیچے آ جائے، مگر بڑی دیر انتظار کے باوجود بھی جب وہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً مجھے اس کے کمرے میں آنا پڑا تھا۔ اسے مسلسل آئینے میں جھانکتا دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فکر کیوں کرتے ہیں میران خان، تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ قبیلے میں آج تک جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں ان میں سب سے شاندار دلہا میرا یار میران خان ہی ہے۔ اب دیر مت کرو، جلدی چلو۔ سورج نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ قبیلے کی روایات کے مطابق اگر ہمیں بارات لے جانے میں زیادہ تاخیر ہو گئی تو یہ تمہاری شادی کے لیے نیک شگن ثابت نہیں ہوگا۔ تمہارے والد صاحب نیچے انتظار کر رہے ہیں اور خواتین بھی مردوں کے اشاروں کی منتظر ہیں کہ کب ہم انہیں چلنے کا کہیں۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے بہت لمبی بات کہہ ڈالی تھی اور میری آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اپنی شادی کے روز وہ اتنا خاموش سا کیوں تھا؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر پھیلا ہوا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ شادی کے نام پر تو میران کے دل میں لڈو پھوٹا کرتے تھے اور اس کا چہرہ خوشی کے مارے سرخ پڑ جاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آج میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے جب مجھے اماں نے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ بھی قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں میران کے بجائے آج اپنی بارات لے جاؤں، مگر میران میرا بچپن کا دوست تھا، اس کی خوشی بھی مجھے اپنی خوشی کی طرح عزیز تھی۔ مگر میران کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر نہ جانے کہ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل سے آگے بڑھا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے میرے یار، تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ آج تو تمہاری شادی کا دن ہے، زرغونہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، آج تم اسے بیاہ کر اپنے گھر لے آؤ گے، تمہارے چہرے پر تو خوشی ہونی چاہیے، مگر تم تو بالکل مرجھائے ہوئے لگ رہے ہو۔ میرے پرتشویش انداز میں میران نے ایک ہاتھ سے اپنے سر پر پہنا ہوا کلا درست کیا۔ ہاں میں کچھ پریشان تو ہوں تبریز، مگر تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، جلدی سب کے سامنے تمہیں میری پریشانی کی وجہ پتہ چل جائے گی، بس اس کے لیے تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ عجیب اور اسرار سے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی اور سوال کرتا باہر سے گولیوں کی بچھاڑ کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گیا۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر نیچے جھانکا تو باراتی اپنی اپنی رائفلیں نکالے خوشی کے مارے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ یہی تو ہمارے قبیلے کی شان تھی، جو جتنا طاقتور ہوتا تھا خوشی کے موقع پر وہ اپنی طاقت کا اتنا ہی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور میران خان کا خاندان بالکل میرے خاندان کی طرح امیر اور اثر و رسوخ والا تھا، اور یکدم مجھے خیال آیا کہ میں اپنی بارات میں بھی ایسی ہی خوشی کا مظاہرہ کرواؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میرا خیال بھٹک کر پھر سے اپنے ہونے والی منگیتر کی طرف جاتا، میران کے والد نے زور سے آواز لگا کر مجھے میران کو نیچے لانے کو کہا۔ میں نے جلدی سے میران کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور بہترین گھر بنا ہونے کے باوجود راستے اونچے نیچے تھے۔ ہم احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے بارات تک پہنچ گئے۔ ایک دفعہ پھر فائرنگ کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ 4 نوجوانوں نے میران کو اٹھا کر گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا۔
وہ ویسے ہی خاموش بیٹھا رہا اور کچھ دیر کے بعد بارات پورے شان و شوکت سے دلہن کی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ پورے راستے شہنائیاں بجتی رہیں، مردوں کے پیچھے عورتوں کی ٹولیاں بھی بارات کے ساتھ ساتھ آ رہی تھیں۔ منچلے لڑکے کئی بار مڑ مڑ کے لڑکیوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے، مگر درمیان میں قبیلے کے ان افراد کو لڑکیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا جن کی شکل دیکھ کر ہی نوجوان دور بھاگ جایا کرتے تھے۔ سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی تھے، اس لیے زیادہ مسئلے کی بات نہیں تھی، اور ویسے بھی خواتین نے پردہ کر رکھا تھا۔ قبیلے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی پردہ کیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ میرا ذہن تو میران کے رویے کی جانب الجھا ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے گھوڑے پر بیٹھا تھا، نہ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی روایتی دلہا کی طرح وہ شرما رہا تھا، بلکہ میں اسے دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر بول رہا تھا۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا اور اس وقت اس کے چہرے پر جیسے تاثرات تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی خطرناک کام سر انجام دینے والا ہے۔ اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر چلتی ہوئی بارات بہت جلد دلہن کے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ دلہن کے گھر میں بڑا سا احاطہ تھا، بالکل میدان جیسا، جس کے اندر بارات کو ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خواتین گھر کے اندر جا چکی تھیں۔ لڑکے میران کو چھیڑتے ہوئے گول دائرے میں رقص کر رہے تھے۔ شہنائیاں بج رہی تھیں، ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی۔ میں بھی بے اختیار رقص کرنے لگ گیا۔ دل ہی دل میں مجھے رہ رہ کر اپنی شادی کا خیال آ رہا تھا، اور رقص کرتے ہوئے اچانک میری نظر میران کی طرف پڑی اور ایک پل کے لیے میرے قدم ساکت ہو گئے۔ مولوی صاحب نکاح کا رجسٹر لے کر میران کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ والی نشستوں پر میران کے والد اور لڑکی کے رشتہ دار موجود تھے۔ میں رقص ادھورا چھوڑ کر میران کے پاس چلا آیا۔ آخر میرے دوست کا نکاح ہونے والا تھا۔ مولوی نے میران سے ایجاب و قبول کے سوالات کیے تو میران چونک کر مولوی صاحب کو دیکھنے لگا۔ مجھ سمیت سبھی حیران ہو رہے تھے کہ میران جواب کیوں نہیں دے رہا۔ وہ تو خاموش مورت بنا بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے میران کی حرکتیں عجیب محسوس ہو رہی تھیں، اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ایسے چونکا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف حواس باختہ نظروں سے دیکھا اور جلدی جلدی قبول ہے دہرا دیا۔ مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا اور سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، یہ دیکھے بغیر کہ میران نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا دیا ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ مولوی صاحب اندر خواتین والے حصے میں جا چکے تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے بھی مبارک اور شور کی آوازیں آنے لگیں۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور میرے دوست میران کی شادی ہو چکی تھی۔ لڑکی کے رشتہ دار میران کے قریبی لوگوں کو گھر کے اندرونی حصے میں لے گئے تھے۔ ہمارا کھانا وہ لوگ خاص انداز میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی انہی میں شامل تھا، اور میران کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میں مکان کے اندر جا پہنچا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ سالم بکرے کے اندر چاول اور میوے بھر کر قبیلے کی مشہور ڈش بنائی گئی تھی، جو بے حد لذیذ بنی تھی، اور کھاتے کھاتے ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی میران ویسے ہی خاموش بیٹھا رہا، اس میں ایک لقمہ بھی نہ کھایا۔ اب تو مجھے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد میری پریشانی سالم روپ میں میرے سامنے آنے والی ہے۔ کھانا ختم ہو گیا تو رخصتی کا شور مچ گیا۔ میں میران کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور ہمارے ساتھ میران کے والد اور چچا تھے۔ لڑکی کے بھی کچھ قریبی رشتہ دار آس پاس موجود تھے، اس لیے خواتین ہمارے سامنے آرام سے آ جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد سامنے کمرے کا دروازہ کھلا اور میران کی ساس کسی کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے باہر لانے لگیں۔ وہ سرخ رنگ کے روسی لباس میں لپٹی ہوئی میران کی نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا اسے دیکھ کر میران کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوں گی۔ میں نے بے اختیار شوق نظروں سے میران کی جانب دیکھا، لیکن میں بری طرح سے چونک اٹھا۔ میران کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔
اس کا رنگ سیاہ پڑ رہا تھا اور یوں جیسے وہ جانے خود پر کتنا ضبط کر رہا ہو۔ دلہن کی ماں نے دلہن کو لا کر میران کے پاس کھڑا کر دیا۔ آج سے زرخونہ تمہاری ہوئی، میران اس کا خیال رکھنا، ہم نے اسے پھولوں کی طرح رکھا ہے، تم بھی اسے بہت محبت کرنا، یہ تمہاری وفادار رہے گی۔ زرغونہ کی ماں بہت محبت سے میران سے کہہ رہی تھی۔ میران عجیب سی نظروں سے زرغونہ کو گھورے جا رہا تھا اور تبھی اچانک وہ ہوا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ کمرے کی پرسکون فضا میں میران کی پراسرار آواز گونجی، میں یہ بات کیسے مان سکتا ہوں کہ زرغونہ میری وفادار رہے گی یا نہیں؟ اس بات کا فیصلہ تو میں خود کروں گا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت آپ سب کے سامنے۔ میران کی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا۔ وہ اپنی بارات کے دن ایسی بات کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے صاف محسوس کیا کہ میران کی بات پر زرغونہ کے قدم ذرا سے لڑکھڑا کے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا، مگر نہ جانے میران کیا سوچ کر بیٹھا تھا۔ سبھی اس کے سمت دیکھ رہے تھے۔ بیٹا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ذرا کھل کر کہو۔ یہ زرغونہ کے والد تھے جن کے چہرے پہ پریشانی چھلکنے لگی تھی۔ میں کہنا نہیں چاہتا، کرنا چاہتا ہوں۔ قبیلے کی ایک پرانی روایت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے زرغونہ کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، مگر چند ایسی باتیں ہیں جن پر مجھے تشویش ہے۔ میں اپنا اطمینان کرنے کے لیے اسے اپنے گھر لے جانے سے پہلے زرغونہ کا کنوار پن چیک کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میران نے کتنی عجیب بات کر دی تھی۔ سب کے سب سناٹے میں رہ گئے۔ گھونگھٹ کے پیچھے چھپی ہوئی زرغونہ نے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پہ اب غصہ چھلکنے لگا تھا، مگر میں جانتا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارا قبیلہ روایات کا پکا تھا۔ قبیلے کے مطابق کوئی بھی مرد شادی سے پہلے لڑکی کا کنوار پن جانچ سکتا تھا۔ میران نے بھی اسی روایت کا حوالہ دیا تھا۔ حالانکہ عرصہ ہوا یہ روایت ختم ہو چکی تھی، اب تو لڑکے پڑھے لکھے تھے اور اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا چھوڑ چکے تھے۔ مگر نہ جانے میران کو کہاں سے خیال آ گیا تھا؟ اسے زرغونہ پر کس قسم کا شک تھا؟ خود مجھے میران کی اس بات پر تعجب ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا اور زرغونہ کے والد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میران نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ زرغونہ اب اس کے نکاح میں تھی، وہ صرف رخصتی سے پہلے اسے پرکھنا چاہتا تھا۔ زرغونہ پر اس کا مکمل اختیار تھا، اس لیے کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ بھری محفل میں میرے دوست میران نے وہ حرکت کی جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زرغونہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ زرغونہ کسی برف کی مورت کی طرح اس کی ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ میران نے ڈھٹائی سے بھری محفل کے سامنے اپنی تسلی کی۔ کچھ دیر تک سامنے نظر آنے مناظر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میران ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ میران کے والدین شرمندہ سے نظر آ رہے تھے، مگر وہ بیچارے خاموش تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ میران کے چہرے پہ اب ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ زرغونہ امتحان میں پاس ہو گئی تھی۔ میران نے اپنا یقین کر لیا تھا کہ وہ پاکیزہ اور با کردار ہے۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ رخصت کرا کے لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے قبیلے کی روایت پوری کر دی تھی اور خاموش کھڑی ہوئی زرغونہ کا ہاتھ میران نے تھاما اور باہر کی جانب بڑھانا۔ باراتی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے باہر چلنے لگے۔ میں ہکا بکا وہیں کھڑا تھا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنے خیالات سے چونکا اور باہر نکلا۔ بارات دلہن کو لے کے کب کی جا چکی تھی اور میں خاموشی سے اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ میں جانتا تھا آج اس کا بقیہ دن میرا دوست اپنی دلہن کی ہمراہی میں گزارنا چاہے گا، اس لیے مجھے آج سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میران نے آج اس طرح بھری محفل میں اپنی بیوی کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھایا تھا۔ میرے ذہن میں رہ کر وہی منظر گھومے جا رہا تھا، اپنی خیالات میں گم۔ میں نہ جانے کب اپنے گھر پہنچ گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ چونکا تو میں اس وقت جب میری دستک کے جواب میں چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتی وہ خوشی سے چہکی، ابا، بھائی جان، آپ آ گئے، میران بھائی کی شادی ہو گئی۔
اب ذرا آپ اپنی شادی کی بھی تیاریاں کر لیں، ذرا اندر آ کر دیکھیں اماں جان کیا کر رہی ہیں۔ وہ شوق آواز میں کہتی ہوئی پلٹ گئی تھی اور شادی کی بات پر میرے دل میں ایک خوشگوار سا احساس پھیل گیا۔ میرے قدموں میں نامحسوس سے انداز میں تیزی آ گئی اور میں جلدی سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بڑی سی چارپائی پہ اماں جان بہت سارا سامان بکھرائے بیٹھی تھیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور سرسری سی نظر چارپائی پہ بکھرے ہوئے سامان پر ڈالی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ قیمتی اور کامدار جوڑے تھے اور کشمیری کڑھائی والی شال اور زرق برق ملبوسات، ایک سونے کے زیور والا ڈبہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ہو نہ ہو یہ سب بری کا سامان تھا جو اماں جان نے میری شادی کی نیت سے نکال رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں جان کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے آ گیا میرا بیٹا اپنے دوست کی شادی کروا کر؟ بس اپنی شادی کی تیاری کرو، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب جلد ہی تمہاری دلہن بیاہ کر لانا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری ذمہ داریاں وہی سنبھالے۔ میں نے امیر صاحب کے گھر رشتے کی بات جو کی تھی انہوں نے قبول کر لی ہے۔ آج ہی میں تمہاری منگنی کرنے کے لیے ان کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سب سامان دیکھو، میں نے بہت چاہت سے تمہاری ہونے والی دلہن کے لیے بنا رکھا ہے۔ اس میں سے کچھ جوڑے میں آج منگنی کے سامان میں لے جاؤں گی اور باقی تمہاری شادی کے سامان میں رکھ دوں گی۔ اماں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی مگر میرا دل تو ان کی ایک ہی جملے پہ اٹک کر رہ گیا۔ امیر صاحب یہ رشتہ قبول کر لیا تھا؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میری دلہن بننے والی ہے اور امیر صاحب کی بیٹی کشمالہ قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ واحد لڑکی تھی جسے کالج میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ 2 سال تک شہر میں اپنی خالہ کے گھر رہ کر اس نے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ قبیلے کے کسی لڑکے کو وہ خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ میں نے کئی بار چھپ چھپ کر عورتوں کے جھرمٹ میں اس کی جھلک دیکھی تھی اور دل ہی دل میں میری بڑی خواہش تھی کہ میری دلہن بنے۔ مجھے اماں پر بے ساختہ پیار آیا، انہوں نے میری خواہش اتنی آسانی سے پوری کر دی تھی۔ چارپائی پہ سرخ رنگ کا کامدار لہنگا بکھرا ہوا تھا اور یہ شادی کا جوڑا تھا۔ میرے ذہن میں کشمالہ اس سرخ جوڑے کو پہنے اتر آئی۔ جس بات سے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا اور میں گھبرا گیا کہ کہیں اماں میرے چہرے سے میرے ذہن میں چلنے والی بات نہ پڑھ لے، مگر وہ تو اپنی دھن میں میری شادی کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ شام اماں کشمالہ کے گھر جا کر میری منگنی کر آئیں۔ چھوٹی بہن نے چپکے سے مجھے وہ ساری تصاویر لا کر دکھائیں جس میں اماں کشمالہ کو انگوٹھی پہنا رہی تھی اور گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کی انگوٹھی پہنتے ہوئے اس کے چہرے پہ بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پورے اعتماد تھی اور گردن اٹھا کر پورے استحقاق کے ساتھ انگوٹھی پہن رہی تھی۔ مجھے اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب کیا، نہ جانے کب اماں میری شادی کا دن مقرر کریں گی۔ اب زندگی میں کشمالہ کے بغیر کوئی رنگ نہیں تھا۔ اگلے دن کشمالہ کے گھر والے آ کر مجھے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ اب ہم باقاعدہ منگیتر بن چکے تھے۔ قبیلے میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ بنائیں، مگر کشمالہ تو میری منگیتر بن چکی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں اسے رابطہ کروں، اس سے ملا کروں، پیار بھری باتیں کروں، مگر نہ جانے کیوں موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ امیر صاحب قبیلے کے خوب اثر و رسوخ والے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے، بالکل ہماری طرح، اسی لیے تو انہوں نے اتنی آسانی سے رشتہ دے دیا تھا۔ وہ جتنے طاقتور تھے اتنی ہی غصہ اور بھی انہیں بہت پسند نہیں تھا۔ شادی سے پہلے کوئی لڑکا اپنی ہونے والی بیوی سے ملاقات کرے، یہاں تک کہ جب میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کشمالہ کا موبائل نمبر لانے کو کہا تو یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ کشمالہ کے پاس کوئی موبائل فون بھی نہیں تھا۔ امیر صاحب لڑکیوں کے موبائل استعمال کرنے کے سخت خلاف تھے۔ چلو جب کشمالہ میری بیوی بن جائے گی تو میں خود اسے موبائل فون لے کر دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا۔ مجھے امیر صاحب پر سخت غصہ تھا جنہوں نے کشمالہ پر چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی تنگ کر رکھی تھی۔ اماں شادی کے دن مقرر کریں، میں دن رات گن گن کر کاٹ رہا تھا۔ ہر وقت کشمالہ کا خیال میرے سر پہ سوار رہتا۔
اس کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں میں گھومتا رہتا. ہر وقت میں بس یہی سوچتا رہتا کہ کسی طرح میں کشمالہ سے ملاقات کر لوں. اس دن بھی میں دریا کے کنارے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح ایک بار شادی سے پہلے کشمالہ سے ملوں اور اسے پوچھوں کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرنے پہ خوش بھی ہے یا نہیں. مگر قبیلے کی روایات میری سب سے بڑی رکاوٹ تھیں. آخر میں سب کی نظروں سے بچ کر کشمالہ سے کیسے مل سکتا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے میں مسلسل دریا کے پانی میں کنکر پھینک رہا تھا جب مجھے اپنے آہٹ سنائی دی. اداس مجنوں کی طرح یہاں بیٹھا خودکشی کے طریقے سوچ رہا ہے. کیا تیری شادی قریب آ رہی ہے؟ تجھے تو شادی کی تیاریاں کرنی چاہیے. اور شادی بھی کشمالہ جیسی خوبصورت لڑکی سے ہو رہی ہے جس سے رشتہ جوڑنے کے لیے پورے قبیلے کے لڑکے بے تاب تھے. مگر آخر جیت میرے یار کی ہوئی ہے. لیکن تو اتنا اداس آخر ہے کیوں؟ یہ میران کی آواز تھی جو مسلسل بولتا ہوا میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا. شادی کے بعد اب وہ بہت خوش رہنے لگا تھا. وہ پہلے سے صحت مند بھی ہو گیا تھا اور چہرے کی سرخی بھی بڑھ گئی تھی. ہر وقت غصے میں رہنے والا میران خان اب ہر وقت مسکراتا رہتا تھا. شاید اپنی شادی کے دن اپنی بیوی کی پاکیزگی کو چیک کرنے کے بعد اسے رخصت کرنے کا اس کا فیصلہ درست تھا. میں نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا. وہ اطمینان سے مسکراتا ہوا مجھے ہی دیکھ رہا تھا. کیسا رشتہ اور کہاں کی منگیتر. 1 مہینہ گزر چکا ہے ہماری منگنی ہوئی. آج تک اس سے نہ تو ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی بات. اور دور دور تک ایسا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا کہ میں اس سے 2 گھڑی بات کر سکوں. نہ جانے ہمارے قبیلے کی روایات اتنی سخت کیوں ہیں. میں نے ہاتھ میں پھینکا ہوا پتھر زور سے پانی میں اچھال دیا. کنکر دریا کے تیز بہاؤ کے ساتھ کہیں گم ہو گیا. اچھا تو یہ بات ہے. میرے دوست کو اپنی منگیتر سے ملاقات کرنی ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تیرا بچپن کا دوست حاضر ہے. ابھی انتظام کروا دیتا ہوں تیری ملاقات کا. میران خان مانی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا. میں نے پلٹ کر بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا مگر میران نے میری جانب جھک کر جب مجھے اپنی ترکیب کے بارے میں بتایا تو میری آنکھیں حیرت کے پھیل گئی. یہ خیال آخر مجھے کیوں نہیں آیا؟ میران واقعی میرا سچا دوست تھا. میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا. میرے دل کی کلی کھل اٹھی تھی اور میں جلدی سے کشمالہ سے ملاقات کرنے والا تھا. میران اٹھ کر جا چکا تھا اور میں بھی جلدی سے اٹھا اور جھاڑ کر اپنا لباس درست کیا اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ جیسے جم کر رہ گئی تھی. میں نے اپنی جیب میں ہاتھ مار کر اپنا والیٹ چیک کیا. والیٹ موجود تھا. اسے نکال کر میں نے اندر موجود رقم گنی. وہ میری توقع کے عین مطابق نکلی. زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی نے کبھی رقم کی کمی ہونے ہی نہیں دی تھی. میں کشمالہ سے ملنے سے پہلے اس کے لیے تحفہ لینا چاہتا تھا. منگنی کے بعد اب تک میں نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا. میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ایک مہنگا سا موبائل فون خرید کر اسے دے دوں تاکہ جب وہ چاہے میں اسے بات کر سکوں. میں دل ہی دل میں یہ سوچ چکا تھا کہ میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ یہ موبائل فون اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو اور وہ مجھ سے آرام سے باتیں کرتی رہے. مارکیٹ میرے علاقے سے کوسوں دور تھی. میں نے بابا جان کی جیپ نکالی اور شہر کی جانب روانہ ہو گیا. شہر کی بڑی مارکیٹ میں پہنچتے ہی میں نے سب سے مہنگا والا فون نکلوا لیا. الٹ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے میں مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ کشمالہ میرے دیے ہوئے تحفے کو دیکھ کر کیا کہے گی. یقیناً وہ بے حد خوش ہوگی. اسے یقین نہیں آئے گا کہ اس کے منگیتر نے اس کے لیے موبائل فون کا بندوبست کیا ہے. موبائل فون کا کور بلیک کلر کا تھا. میں نے دکاندار سے کہہ کے اسے پنک میں تبدیل کروا لیا. لڑکیاں گلابی رنگ پسند کرتی تھیں اور یقیناً کشمالہ کو بھی پسند ہوگا. میری سوچ کا ہر سرا کشمالہ پہ جا کے رک رہا تھا. میں مہنگا آئی فون خرید چکا تھا. اسے جیب میں ڈالے میں مسکراتے ہوئے واپس جیپ میں آ بیٹھا اور کچھ ہی دیر کے بعد میں واپس گھر کی جانب روانہ دوا تھا. مجھے بس بےتابی سے کل کا انتظار تھا. میرا دوست میران کل میری اور کشمالہ کی ملاقات کروانے والا تھا.
جو ہی میں گھر میں داخل ہوا اماں جو دیکھتے ہی پکار اٹھی، آ گیا میرا بچہ تبریز، کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، کچھ ہی دیر پہلے تمہارا دوست میران خان دعوت دے کر گیا ہے۔ اس کے گھر میں قرآن خوانی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے قبیلے کے معزز گھرانوں کو دعوت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہم سب کو بھی کھانے پر بلایا ہے۔ اماں کی بات سن کے میں مسکرا دیا۔ میران نے اپنا کام کر دیا تھا، اس نے علاقے کے سب لوگوں کو دعوت پر بلایا تھا اور وعدے کے مطابق کشمالہ کے گھر والوں کو بھی اس نے دعوت بھیجی ہوگی اور کل وہ موقع دیکھتے ہی میری اور کشمالہ کی ملاقات کا بندوبست کر دے گا۔ اماں نے جب کھانا دیا، کھانا کھاتے ہی کمرے میں جا گھسا۔ الماری کھول کر میں بےتابی سے کل کے لیے لباس منتخب کرنے لگا۔ میں نے سیاہ لباس نکال کر دیکھا، سب کہتے تھے کہ سیاہ لباس میں بے حد خوبصورت لگتا ہوں، مگر نہ جانے کشمالہ کو سیاہ رنگ پسند آئے یا نہیں۔ میں نے لباس واپس الماری میں رکھ دیا اور سفید رنگ کا کرتا نکال لیا۔ وہ بھی مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا اور 1 گھنٹے تک میں ایک کے بعد ایک لباس نکال کر اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں دیکھتا رہا۔ آخرکار میں نے ایک سفید رنگ کی شلوار قمیض منتخب کر لی۔ اس کے اوپر پہننے والی واسکٹ میں نے نکال کر باہر رکھ دی تاکہ میں اسے پہننا بھول نہ جاؤں۔ رات گزر گئی، اگلا دن بھی اور شام اتر آئی۔ دعوت کا وقت ہو چکا تھا۔ چھوٹی بہن اور اماں جان تیار تھیں اور میں گاڑی میں بیٹھ کر انہیں میران کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ میری تیاری دیکھ کے اماں بار بار میری باری صدقے جا رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے میں بالکل کسی دلہا کی طرح تیار ہوا ہوں۔ گاڑی چلاتے ہوئے جب تھپ پا کر میں نے اس کشمالہ کے تحفے کی موجودگی کا یقین کیا۔ موبائل فون میری جیب میں ہی موجود تھا۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ اونچے نیچے راستوں پہ مسلسل چکر کاٹتے ہوئے جیپ جلد ہی میران کے گھر کے سامنے جا پہنچی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میران کے گھر کے باہر امیر صاحب کی بڑی سی پراڈو کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اور ان کی فیملی میران کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں گاڑی کو پارک کر کے گھر والوں کے ہمراہ میران کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اماں جان اور چھوٹی بہن خواتین والے حصے کی جانب چلی گئیں تو میں مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ میران نے کھلے بازوؤں سے میرا استقبال کیا۔ جیسے ہی میں اس کے گلے ملا، اس نے مجھے آنکھ مار کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ بھابھی پہنچ گئی ہیں، ابھی کچھ دیر میں کسی بہانے سے تمہاری اور اس کی ملاقات کروا دوں گا، تم بس تھوڑا سا انتظار کرنا۔ میران کی بات پر میں نے اسے 1 مرتبہ پھر زور سے گلے لگایا۔ اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ مردان خانے میں باتوں کا دور چل رہا تھا اور کھانا سرو کیا جا چکا تھا جو ہمیشہ کی طرح بے حد لذیذ تھا۔ اب ہم سب قہوے کا انتظار کر رہے تھے جو ہمارے قبیلے کی خاص ڈش تھی۔ میں بےتابی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب میران میری اور کشمالہ کی ملاقات کا بندوبست کرے گا، مگر ابھی تک تو اس نے مجھے کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ اسی پریشانی میں مجھے سگریٹ کی طلب ہونے لگی اور میرے گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں کبھی کبھار چھپ کے سگریٹ پی لیتا ہوں۔ اس وقت بھی میرے بابا جان سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے سگریٹ پی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ مارا، کشمالہ کے لیے موبائل فون کے ساتھ سگریٹ کی ڈبی موجود تھی۔ میں اطمینان بھرے انداز میں اٹھا اور مردان خانے سے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ میران کے گھر کا پچھلا حصہ تھا جو ان کے باغات میں کھلتا تھا۔ اس بڑی سی باؤنڈری کے اندر میران کا شاندار گھر بنا ہوا تھا۔ میں اس باؤنڈری کی 4 دیواری سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش بھرنے لگا۔ اپنے ہی خیالات میں گم سگریٹ پیتے ہوئے میں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا جب اچانک میں بری طرح سے چونک اٹھا۔ زنان خانے کا پچھلا دروازہ بھی اسی راہداری میں کھلتا تھا۔ اس وقت اس دروازے کو کھول کر کوئی باہر نکل رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ سرخ رنگ کی چادر میں اس نے خود کو مکمل طور پہ چھپا رکھا تھا۔ اس کے سفید پاؤں سیاہ چپل میں مقید تھے۔ اس نے باہر نکلتے ہی زنان خانے کا دروازہ جلدی سے بند کر دیا اور سر پہ سفید چادر اترتے ہی محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کافی فاصلے پر تھا، اس کے باوجود نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اچانک سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ مجھے یہ نہ دیکھ سکے مگر میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میرے آسان خطا ہو گئے۔ وہ کشمالہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح میرے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔
کیا میران نے اسے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا وہ مجھ سے ملنے کے لیے مکان کے پچھلے حصے میں آئی تھی؟ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے مسل دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کے اوپر میرا پہلا امپریشن غلط پڑے۔ میں نے جلدی سے اپنے بالوں پہ ہاتھ مار کر اس نے سنوارا اور کشمالہ کی جانب دیکھا، مگر وہ تو مجھ سے دور جا رہی تھی۔ راستے میں بڑھتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں اسے آواز دے کے روک لوں کہ میں تو پیچھے کھڑا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دیتا میں بری سے چونک اٹھا۔ میرے قدم زمین پہ جم کے رہ گئے۔ راہداری کے باغ میں کھلنے والے دروازے پر ایک سایہ سے نمودار ہوا تھا۔ اس سائے نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ بڑھا کر کشمالہ کو بازو سے پکڑا اور دروازے سے دوسری طرف باغ میں گھسیٹ لیا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، اور جب مجھے پتا چلا تو میرا خون کھول کے رہ گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو رات کے اندھیرے میں کشمالہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں لپک کر آگے بڑھا۔ کشمالہ سامنے کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک مرد کھڑا تھا۔ ایک نظر میں ہی میں نے اسے پہچان لیا، حالانکہ وہاں پر نیم اندھیرا تھا۔ وہ میرا پڑوسی مہتاب تھا، جس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی تھی۔ اس وقت وہ کشمالہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا، میرا دل کیا میں زمین پر پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماروں۔ میں شاید ایسا ہی کرتا اگر میں کشمالہ کی آواز نہ سن لیتا۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر تو گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی، مہتاب تم اتنے سستے تحفے کیوں لاتے ہو؟ پچھلی بار جو تم نے سونے کی انگوٹھی دی تھی وہ بے حد ہلکی تھی، مجھے ذرا پسند نہیں آئی۔ اب کی بار اگر میرے لیے کوئی زیور بنوا کے لاؤ تو اس میں ہیرے تو لازمی لگوانا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے تحفوں کی۔ کشمالہ کا انداز مغرورانہ تھا اور مہتاب لالچی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ میرے اندر اتنی بھی سکت نہیں بچی تھی کہ میں آگے بڑھ کر مہتاب کا منہ توڑ دیتا، جو میری منگیتر کے ساتھ رات کے اس پہر محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ میں بے یقینی سے کشمالہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر بے نیازی تھی۔ بے اختیار میرا ہاتھ اپنی جیب پہ پڑا، جہاں میں اپنی منگیتر کے لیے تحفہ رکھ کے لایا تھا۔ اچانک زنان خانے کا دروازہ کھلا اور کسی نے کشمالہ کو آواز دی۔ وہ چونک کر پلٹی اور مہتاب باغ کے وقتوں میں گم ہو گیا۔ کشمالہ لپک کر دروازے سے اندر داخل ہوئی اور زنان خانے میں چلی گئی۔ میں راہداری میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کشمالہ کو میں کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی؟ میں ایسی لڑکی سے قطعاً شادی نہیں کر سکتا تھا جس کی مجھ سے پہلے کسی مرد کے ساتھ تعلقات تھے۔ شاید وہ مجھ سے منگنی کے لیے رضامندی نہیں تھی، مگر اماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ کشمالہ منگنی پر بہت خوش تھی۔ خود میں نے بھی تصویروں میں اسے بہت مطمئن دیکھا تھا۔ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ کشمالہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی؟ وہ مہتاب کے ساتھ جس اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میرا جسم کا سارا خون سمٹ کر سر میں جمع ہو گیا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے میں واپس مردان خانے میں چلا گیا۔ میران سے اجازت لے کر میں اماں جان اور چھوٹی بہن کو لے کر اسی وقت گھر روانہ ہو گیا۔ میران حیران تھا کہ میں کشمالہ سے ملے بغیر واپس کیسے جا رہا ہوں، مگر میں نے اسے ٹال دیا۔ اس وقت میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر واپس پہنچتے ہی میں بستر پر ڈھہ سا گیا۔ بار بار ذہن میں کشمالہ اور مہتاب کا چہرہ آ رہا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا ذہن کشمالہ سے بدظن ہو چکا تھا۔ پہلے جو میں ہر وقت اسے اپنے گھر بیاہ کر لانے کے سپنے دیکھتا رہتا تھا، اب اس کا خیال آتے ہی میرے وجود میں ایک نفرت کی لہر دوڑ جاتی۔ بار بار میری نظروں میں مہتاب اور کشمالہ کی قربت کے وہ مناظر گھوم رہے تھے۔ کشمالہ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گویا پگھلے ہوئے لاوے کی طرح بہتے چلے جاتے، جس میں وہ مہتاب سے تحفوں کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں اسے کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی؟ اس روز بھی میں اپنے ہی خیالوں میں گم کشمالہ کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک میرے موبائل پر میسج کی بیپ بجی۔
میں نے چونک کر موبائل اٹھا کر دیکھا تو ایک انجانا نمبر تھا۔ میسج کھولتے ہی میں بری طرح سے اچھل پڑا۔ میسج میں لکھا تھا، کیسے ہو تبریز، میں تمہاری منگیتر کشمالہ ہوں۔ بے یقینی سے میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ کشمالہ نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخر کیوں؟ کچھ ہی دیر میں موبائل ہاتھوں میں لے کے سوچتا رہا، پھر میں نے اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے سلام کا جواب دیا تو اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ بے اختیار ہی میں بھی اس کی باتوں کا جواب دیتا چلا گیا۔ وہ باتیں بہت اچھی کر رہی تھی، معصومانہ سے انداز میں مجھ سے میرے روٹین کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں واضح دلچسپی چھلک رہی تھی اور میرا ذہن الجھ کر رہ گیا کہ اگر اسے مجھ میں لگاؤ محسوس ہوتا تھا تو مہتاب کے ساتھ اس کا تعلق کس قسم کا تھا؟ کیا وہ مجھے اور مہتاب دونوں کو ایک ساتھ بے وقوف بنا رہی تھی؟ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا اور اماں شادی کی تاریخ رکھائی تھی اور اب وہ روز شہر چلی جاتی میرے اور کشمالہ کے لیے شاپنگ کرنے، اور انہوں نے بری کا سامان اکٹھا کر رکھا تھا بڑے شوق سے۔ جب مجھے سامان دکھاتی تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ہوک سی اٹھتی۔ کشمالہ کو بیاہ کر لانے کے میرے سارے ارمان ختم ہو چکے تھے۔ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی، مگر وہ مجھ سے مسلسل میسیجز پر بات کرتی تھی۔ اس کی باتوں سے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کشمالہ کے اس رویے نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بابا جان سے بات کروں گا کہ مجھے کشمالہ سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے لگا وہ میری بات مان جائیں گے، مگر میں غلط تھا۔ میں نے جیسے ہی بابا کو کشمالہ سے شادی کرنے سے انکار کیا، وہ ایک دم بھڑک کر آگ بگولا ہو گئے۔ آخر تمہیں شادی کو مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری منگنی کیے ہوئے، اور امیر صاحب کے قبیلے کتنے طاقتور انسان ہیں۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ اگر میں نے ان کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ختم کیا تو بھول جاؤ کہ قبیلے میں تمہیں کوئی اور اپنا رشتہ دے گا۔ اس لیے خاموشی سے کشمالہ سے شادی کرو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ایک بہترین لڑکی ہے۔ بابا جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور میری کسی کے آگے نہیں چل رہی تھی۔ اسی الجھن کا شکار رہتے ہوئے شادی کا دن آن پہنچا اور میرا دوست میران خان میری دلی کیفیتوں سے بے خبر تھا۔ مجھے دلہا بنا کر جس وقت وہ بارات کے ساتھ روانہ ہوا، میں اپنی قسمت پر ماتم کرنا چاہ رہا تھا۔ میران خان میرے گھوڑے کے باہر رقص کرتا ہوا چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں ایک بد کردار لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ کاش میں بھی ایسے خوش ہوتا جیسے کہ میرا دوست میران خان ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا، اور تبھی اچانک سے میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں؟ میرے دل نے کہا ہاں بالکل، یہ میرا حق ہے اور میں آج اپنے حق کا استعمال ضرور کروں گا۔ اس خیال کے آتے ہی میں مطمئن ہو گیا۔ مجھے اب بس کشمالہ کے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ زیادہ وقت نہیں لگا اور بارات امیر صاحب کے گھر کے دروازے پہ جا پہنچی۔ روایتی رقص سے امیر صاحب کے گھر والوں نے ہمارا استقبال کیا۔ خواتین اندر زنان خانے کی جانب بڑھ گئیں اور میں مردان خانے میں اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے آنے والے لمحات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں ایک دلہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے جانے والا تھا، بلکہ میں ایک بد کردار لڑکی کا راز فاش کرنے والا تھا۔ مولوی صاحب دھیرے دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے میرے برابر آ کر بیٹھ گئے تھے اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چلنی شروع ہو گئیں۔ میں جانتا تھا کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب میرا کشمالہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیں گے، وہی کشمالہ جو نہ جانے مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی یا نہیں۔ مولوی صاحب نے نکاح کا رجسٹر کھولا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں موجود تمام افراد حیرانگی سے میری جانب دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور کشمالہ کے والد امیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، نکاح ہونے سے پہلے میں قبیلے کی ایک پرانی روایت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کشمالہ کے کردار کی پاکیزگی کو جانچنا چاہتا ہوں۔ کشمالہ کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی میرے کردار کی پاکیزگی کو جانچ سکتی ہے،
لیکن چونکہ اس کی جانب سے ایسی کوئی خواہش پیش نہیں کی گئی تو میں آزاد ہوں، مگر میں اس کے کردار کی پرکھ کیے بغیر نکاح نہیں پڑھواؤں گا۔ سبھی پھٹی پھٹی نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے اچانک ایک عجیب فرمائش جو کر دی تھی۔ میرا دوست میران بھی چونک اٹھا تھا۔ پھر میں نے دیکھا اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پورے کمرے میں واحد وہی تھا جس نے آگے بڑھ کر میرے شانے پہ ہاتھ رکھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تبریز کی درخواست بالکل غیر مناسب نہیں ہے، آپ لوگوں کو عمل کرنا ہی ہوگا۔ قبیلے کی روایت کے مطابق اگر دلہا نکاح سے پہلے لڑکی کی پاکیزگی جانچنا چاہتا ہے تو آپ اسے منع نہیں کر سکتے۔ میران کی بات پر سب کے سر جھک گئے، وہ مجبور ہو چکے تھے۔ میں خاموش کھڑا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط، مگر میں امیر صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دلہن بنی ہوئی کشمالہ میرے سامنے پیش کر دی گئی۔ اس کی گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ کشمالہ سرخ و روسی لباس میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ایک پل کے لیے میرا دل ڈول سا گیا۔ ہمیشہ اسے محبت کی تھی اور اسے اپنانا چاہا تھا۔ وہ میری منگیتر تھی، مگر اس روز میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آنکھوں دیکھی مکھی نگل لوں۔ کشمالہ پر مجھے جو شک تھا میں اسے یقین میں بدلنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مجھے ڈیوٹیوں کی ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور سب میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ قبیلے کی روایت کے مطابق لڑکی کے کردار اور کنوارپن کی جانچنے کے لیے مختلف پیمانے تھے۔ دلہن کی مرضی تھی وہ جس کا بھی انتخاب کرتی۔ میں نے اپنے دوست میران خان والے طریقے پہ عمل کیا۔ یکلخت میں کمرے سے باہر نکل گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب میں کمرے میں واپس آیا تو میں نے ایک ہاتھ سے مہتاب کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ امیر صاحب کے گھر آ گیا۔ وہ بکھلائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا میرے ساتھ گھسیٹتا چلا آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے مہتاب کو کشمالہ کے عین سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اچانک ہی کشمالہ نے اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا اور اس کی بے یقین نگاہیں مہتاب کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ بار بار کبھی مجھے اور کبھی مہتاب کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ حیران پریشان تھے کہ آخر میں مہتاب کو انتہائی نجی معاملے کے اندر کیوں گھسیٹ کر لے آیا ہوں۔ کمرے میں اس وقت مہتاب اور صرف میں اور کشمالہ کے والدین تھے۔ مولوی صاحب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا، اور ان سب کی موجودگی میں ایک غیر لڑکے کو اندر کیوں لے کر آیا ہوں، وہ بھی اس صورت میں جبکہ میری ہونے والی بیوی سرخ اور روسی لباس میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں اس کے کردار کی پاکیزگی کو چیک کرنے والا تھا۔ امیر صاحب کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو رہی تھیں، مگر میں اس پر بس نہیں کیا اور دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور اب کی بار جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے ہاتھ میں غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پاک تھا۔ سبھی سمجھ گئے تھے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک سیدھا کشمالہ کے آگے کر دیا اور زہر خند آواز میں بولا کہ اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ اور بتاؤ کیا تم با کردار اور نیک لڑکی ہو؟ کیا میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کوئی اور مرد ایسا نہیں جس سے تم محبت کی دعوے دار ہو؟ اگر ایسا ہے تو میں ابھی اور اسی وقت تم سے شادی سے انکار کرتا ہوں، اور اگر تم با کردار ہو تو ابھی اپنی پاکیزگی کی گواہی دو۔ کشمالہ حیرت کا بت بنے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنا تو درکنار، وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے قرآن پاک اس کی جانب بڑھایا تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اتنی بڑی عظیم کتاب کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ اس کتاب پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گی۔ میں نے خود اسے اور مہتاب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کشمالہ کے آگے کر دیا، مگر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ بڑبڑا رہی تھی، نہیں، میں قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی، میں اس لائق نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔
اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ سب نے اپنے کانوں سے سن لی تھی۔ ایک پل میں ہی سب کچھ واضح ہو گیا تھا کہ کشمالہ نے سب کے سامنے اپنے دھوکے کا اعتراف کر لیا تھا۔ اچانک سے کشمالہ پیچھے ہٹی اور اندر کمرے کی جانب دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے اپنی پسند پر افسوس ہو رہا تھا۔ امیر صاحب کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ کشمالہ اپنے امتحان پہ پوری نہیں اتری تھی، مگر اس بات کے گواہ صرف ہم چند لوگ تھے۔ میں نے ان سب کی جانب دیکھا، وہ سوالیہ نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ یقیناً آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں نے اچانک کشمالہ کے کردار کو جاننے کی شرط کیوں رکھی۔ کچھ وقت قبل میں نے کشمالہ کو مہتاب کے ساتھ غیر اخلاقی باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ میری منگیتر تھی۔ ایسی باتیں تو اس نے کبھی مجھ سے بھی نہیں کی تھیں، تو پھر ایک نامحرم کے ساتھ ان باتوں کا کیا جواز بنتا تھا؟ تب سے ہی کشمالہ میرے دل سے اتر گئی۔ میں نے یہ بھی چاہا کہ یہ رشتہ نہ ہو، مگر میرے والدین نے امیر صاحب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے رشتے سے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات یہاں تک آ پہنچی، تو مجھے سب کے سامنے کشمالہ کے کردار پر انگلی اٹھانی پڑی۔ مگر سچائی اب آپ سب کے سامنے ہے، کشمالہ سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور میرا دوست میران میرے ساتھ تھا۔ میرے والدین شرمندہ سے کمرے کے اندر کھڑے تھے۔ شاید وہ اس بات پہ افسوس کر رہے تھے کہ انہیں میری بات مان لینی چاہیے تھی۔ میرا دل بجھا ہوا تھا، مگر میں خوش تھا کہ میں نے اپنی اور کشمالہ کی زندگی مزید برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ وہ میرے دل سے اتر چکی تھی اور یقیناً میں پوری زندگی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتا اور نہ ہی اسے خوش رکھ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں آنے والی زندگی میں جب بھی کبھی اپنی دلہن کا انتخاب کروں گا تو اس کی صورت کے بجائے اس کا کردار اور سیرت دیکھوں گا۔ میں دریا پر پہنچ چکا تھا اور میرا دوست میران بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا کہ میں گھر جانے کے بجائے یہاں کیوں آیا ہوں۔ میرا دل بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ میں خودکشی کرنے کے ارادے سے دریا میں آیا ہوں، اس لیے اس نے ہاتھ سے میرا بازو تھام لیا، مگر میں تو یہاں کسی اور نیت سے آیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا، وہاں پر وہی موبائل فون موجود تھا جو میں نے کشمالہ کو دینے کے لیے بہت دل سے خریدا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے زور سے اچھال کر دریا کے پانیوں میں پھینک دیا۔ پانی کے تیز بہاؤ موبائل فون کو کسی حقیر کنکر کی طرح بہا کر دور لے گئی، بالکل اسی طرح جس طرح کشمالہ کے دھوکے نے اس کو میرے دل سے دور کر دیا تھا۔ گھر واپس جاتے ہوئے میرا دل بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔